وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 126 سے لے کر 129. پچھلے درس میں جو آخری آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح خانہ کعبہ کو ہم نے لوگوں کے لیے امن والا اور لوٹنے کی جگہ مرجع بنایا اور پھر اس میں اس جگہ کو جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس پتھر کی جگہ کو اس کے ارد گرد کی جگہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مصلی بنانے کا حکم عطا فرمایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اسی وجہ سے علماء فقہا فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کا طواف مکمل ہو جائے 7 پھیرے لگا لیں تو آدمی کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس ادا کرے. لیکن ابھی چونکہ طواف کرنے والے لوگوں کی بھیڑ بہت رہتی ہے تو وہاں پر مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر مطاف سے تھوڑا نیچے چلے جائیں لیکن جتنا نزدیک ہو سکتا ہے آپ کا جو ڈسٹینس جو ہے نا بہت زیادہ دور نہیں چلا جانا چاہیے. جہاں طواف کر رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ یہاں اگر طواف کر رہے ہیں تو یہاں اگر ختم ہو رہا ہے تو یہاں اگر نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے وہ بیریکیڈ وغیرہ لگائے ہیں تو وہیں پر جو ہے 2 رکعت نماز ہمیں ادا کر لینی چاہیے. تو وہ اسی آیت کریمہ سے جو ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى علماء نے جو ہے وہ استدلال کیا ہے کہ یہاں پر نماز ادا کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. انطہرا دونوں پاک صاف رکھو. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو حکم ہو رہا ہے بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع اور رکوع کرنے والوں اور والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مساجد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں ان کو بھی ہمیں پاک صاف رکھنا چاہیے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مسجد کے جو مصلی ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مسجد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل پاک و صاف رکھنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج کے اس سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا. سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر فرمایا تھا. انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور پھر جب طوفان نوح آیا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو
اس طوفان میں خانہ کعبہ کی عمارت بھی جو ہے نا وہ بہہ گئی تھی، اور صرف اس کی جو بنیاد تھی وہ رہ گئی تھی، لیکن وہ بنیاد بھی جو ہے اس پر مٹی چڑھ گئی تھی، مٹی کا ٹیلا ایک طرح سے وہاں پر بن گیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر جو ہے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو آپ لے کر وہاں سے نکلے۔ کہاں سے؟ بیت المقدس کے قریب آپ رہتے تھے، اس وقت یہ پورا حصہ جو ہے شام کہلاتا تھا، ملک شام۔ تو وہاں سے آپ نے ہجرت کی، وہاں سے اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جو ہے آپ یہاں آئے۔ کہاں؟ جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے، جہاں پر آب زمزم شریف کا کنواں موجود ہے، وہیں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا، دور دور تک وہاں پر نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، نہ کسی انسان کا کوئی وہاں پر وجود تھا۔ انسان تو دور کے بعد کوئی چرند پرند تلک بھی جو ہے وہاں پر دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہیں پر خانہ کعبہ تھا، لیکن یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی عمارت بھی نہیں تھی، اور اس پر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا، ایک ٹیلا ہوتا ہے نا جس طرح مٹی کا، اس طرح کا مٹی کا ٹیلا وہ بنا ہوا تھا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ وہاں پر رکے، اور پھر وہاں پر زمزم شریف کا کنواں بہہ نکلا، تو کچھ لوگ جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے مسافر، تو انہوں نے دیکھا کہ علاقہ اچھا ہے اور پانی کی بھی یہاں پر سہولت مہیا ہے، تو انہوں نے آ کر حضرت بی بی ہاجرہ سے پوچھا کہ کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں، اگر ہم یہاں رہائش اختیار کرنا چاہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دی، تو پھر وہ لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اس طرح پھر وہ دھیرے دھیرے آبادی بڑھی۔ کچھ سالوں بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا واقعہ بھی مکمل ہو چکا تھا، وہ امتحان بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کامیابی سے انجام دے لیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھوڑے جوان ہوئے، تو اب حکم ہوا کہ اے ابراہیم میرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرو، میرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرو۔ وہ گھر وہیں پر تھا، اسی گھر کے پاس حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا تھا۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ پروردگار کہاں ہے تیرا گھر؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے نشاندہی کر دی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی، اور اس ہوا نے جو ہے وہاں جو مٹی تھی اس مٹی کو ہٹا دیا، تو پھر اس کے بعد جو بنیاد تھی وہ بنیاد حضرت ابراہیم کو نظر آ گئی، جو بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر فرمایا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب جو ہے وہ معمار خانہ کعبہ ہے، معمار خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا انداز یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے، اور جو بھی مسالہ وغیرہ تیار کرنا ہوتا وہ تیار کرتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے، پتھر رکھتے اور پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرا پتھر لاتے تو دوسرا پتھر وہ رکھتے۔ اس طرح دو نبیوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد تعمیر کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا جو ہے یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس تعمیر میں بذات خود حصہ لینا یہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کی تعمیر میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اور مسجد کی دیکھ بھال میں بھی اپنا وقت لگاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو چن لیتا ہے اور انہیں توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کے گھر کی جو ہے حفاظت اور اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف تعمیر کی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ خود اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اینٹیں اٹھا کر آپ لا رہے تھے، اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر آپ کر رہے تھے۔
اسی طرح مسجد قباء کے تعلق سے بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اس تعمیر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم ہیں، ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ مسجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اور اس کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا کتنا بڑا کام ہے، کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، تو آپ خود بھی جو ہے آپ نے اس میں حصہ لیا، اور اس سے صحابہ کرام کو اور موٹیویشن ملا اور جذبہ ان کا بڑھا کہ اگر حضور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی حال میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اجعل هذا بلدًا آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یعنی اس وقت جو ہے آپ ذرا سوچئے، اس میں جو ہے ایک لطیف نکتہ بھی ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے مکمل فرمائی، اس وقت وہاں پر مشکل سے 100 لوگ رہے ہوں گے یا اس سے کچھ زیادہ، مشکل سے 10 15 یا 20 یا 25 یا 50 گھر وہاں پر رہے ہوں گے، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہی دونوں وہاں پر رکے تھے، پھر ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے جو ہے وہاں پر قیام کر لیا، تو بہت زیادہ 100-200 گھر وہاں پر رہے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے 100-200 گھر جہاں پر ہوتے ہیں وہ تو شہر نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو گاؤں ہوتا ہے، قریہ ہوتا ہے، اس کو بلد نہیں کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کو دیہات کہا جاتا ہے، گاؤں کہا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اجعل هذا بلدا آمنا، اسے جو ہے امن والا شہر بنا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اگرچہ آج یہاں پر 100-200 کی آبادی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہاں پر لاکھوں لوگ آئیں گے، اور اس جگہ کو شہر بنتا ہوا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی نگاہوں سے اسی وقت گویا ملاحظہ کر رہے تھے کہ آگے یہ کیسے یہاں پر جو ہے آبادی بڑھے گی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو انہوں نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اجعل هذا بلدا آمنا، کہ اس شہر کو امان والا کر دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا فرما۔ من الثمرات، قسم قسم کے پھلوں سے مکہ المکرمہ میں رہنے والوں کو روزی عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، ایک تو امن والا تو ہے ہی، مسجد حرام جو حرم کا جو علاقہ ہے وہ اس قدر امن والا علاقہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی چور بھی چلا جائے نا حرم شریف کے اندر، حکم یہ ہے کہ اس چور کا پیچھا حرم کے اندر آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ حرم کے اندر ہے، اور حرم کے اندر جو بھی گیا وہ امن میں ہے۔ اب حرم کے باہر آپ انتظار کیجیے، حرم کے باہر آپ انتظار کیجیے کہ جب وہ حرم سے باہر آئے گا تو آپ اس کو پکڑیے، لیکن حرم شریف کے اندر جو ہے اگر کوئی چور گھس جاتا ہے تو اس کا پیچھا بھی نہیں کیا جائے گا، اس کے اندر نہ وہاں کی گھاس کو اکھاڑنے کا حکم ہے، گھاس کو تک جو ہے نا آپ وہاں کی نکال نہیں سکتے، وہاں کسی جانور کا شکار آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس قدر امن والا، اور قسم قسم کے پھلوں کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس کو تو آج ہر کوئی جو مکہ المکرمہ ہو آیا ہے، جسے حاضری کی سعادت ملی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا ایسا کون سا پھل ہوگا جو مکہ المکرمہ میں آج دستیاب نہیں ہوگا۔ طرح طرح کے قسم قسم کے پھل جو ہے آج وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، روزی عطا فرما قسم قسم کے پھلوں سے اس مکہ المکرمہ کے رہنے والوں کو، ان میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پچھلی آیت میں جو دعا کی تھی کہ
جب حضرت ابراہیم جب اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ومن ذریتی، کہ پھر میری ذریت یعنی میری ذریت کو بھی جو ہے اللہ ان کو بھی جو ہے میرے آنے والی نسل میں جو ہوں گے ان کو بھی تو امامت کا یہ ہوتا، امامت کا شرف عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ میں اپنا عہد جو ہے یعنی یہ جو ذمہ داری دے رہا ہوں یہ ظالم حاصل نہیں کر پائیں گے، یعنی جو فاسق ہوں گے جو کافر ہوں گے ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، جو ایمان والے ہوں گے ان کو یہ عہدہ ضرور ملے گا۔ تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ دعا کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ کہیں کہ جو میرے اولاد میں جو ایمان والے ہوں گے ان کو یہ تو عطا فرما۔ تو انہوں نے اس چیز کو ملحوظ رکھا اور ساتھ میں یہ کہا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ مکۃ المکرمہ کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو، یعنی خود آپ نے جو ہے ان کو الگ کر دیا، جو کفر کرنے والے ہیں جو کافر ہیں ان کو آپ نے خود سے الگ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ فرماتا ہے قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، اللہ کہتا ہے کہ میں روزی دوں گا، قسم قسم کے پھلوں کی روزی جو ہے میں دوں گا، ایمان والے ہیں ان کو تو دوں گا ہی، کافروں کو بھی دوں گا، لیکن یہ ہے کہ کافروں کو تھوڑا دوں گا، اس دنیا کی حد تک ان کو وہ میسر آئے گا، آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قال ومن کفر، اللہ تبارک و تعالی فرمایا جو کافر ہوا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا برتنے کو اس کو بھی دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، دیواریں بلند کر رہے تھے، تو جب وہ بلند کر رہے تھے، جب وہ کام کر رہے تھے تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلا کہ جب بندہ کوئی نیک کام کرے تو نیک کام کرنے کے بعد صرف بیٹھا نہ رہ جائے کہ میں نے نیک کام کر لیا ہے، میں نے نیک کام کر لیا ہے، اگر جب میں نے نیک کام کیا ہے تو اسے قبول کرنا ہی ہے نہیں، بلکہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرے کہ اے پروردگار اسے تو قبول بھی فرما لے، ٹھیک ہے؟ نیک کام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، اس لیے کہ بہت سارے اعمال بندہ کرتا ہے لیکن اللہ کن اعمال کو قبول کرتا ہے اور کن اعمال کو رد فرما دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو ہمیشہ نیکی کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہمیں دراز کرنی چاہیے اور پھر اسے کہنا چاہیے، عرض کرنا چاہیے کہ مولا اسے تو قبول فرما لے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے اس وقت جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ بھی بدعت ہے، فرض نماز کے بعد دعا کرنے کو کچھ لوگ جو ہے بدعت کہتے ہیں۔ کچھ مساجد میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نماز بھی سلام پھیرتے ہی جو ہے پھر دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں سنت ادا کرنے کے لیے، دعا ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ دعا کرنا جو ہے یہ بدعت ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی آپ اچھا کام کریں، کوئی بھی اطاعت کا کام کریں، نماز پڑھنے سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی نیکی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد دعا کرنے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اور اچھا اس دعا میں ہم کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں یہی نہ مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہماری اس نماز کو قبول فرما لے، عقل جو ہے وہ ماری گئی ہے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دوسری دعا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے پہلی دعا کیا کی تھی؟ شہر کو امن والا بنا دے اور شہر کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا فرما، اور پھر اپنے حق میں انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہم نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر
عمارت مکمل کی ہے، تعمیر کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اسے، ہماری طرف سے اسے تو قبول فرما۔ اور پھر اس کے بعد اپنے حق میں دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں تو اپنے بارگاہ میں گردن رکھنے والے بنا، یعنی مسلمان، ہمیں مسلمان رکھ، وہ جو اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں سپرد کر دیتے ہیں، تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ہمیں تو ان میں برقرار رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا دے کہ کس طرح تیری عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اس کے طریقے ہمیں دکھلا دے۔ چنانچہ خود نماز کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے، جب نماز فرض ہوئی معراج کی رات میں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس لوٹ آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے پہلے نماز ظہر غالباً ادا کی اور دکھلایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ نماز ہمیں کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہمیں تیری عبادت کے طریقے بتلا دے، کہ کس طرح ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، کس طرح جو ہے حج کا فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ حج کی عبادت بہت پرانے عرصے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے جو ہے حج کی عبادت چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا وجود تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے۔ جب خانہ کعبہ کا وجود حضرت آدم کے زمانے سے ہے تو پھر حج کا وجود بھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تو حج کی جو عبادت رہی ہے وہ پہلے سے رہی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد یہ جو آخری دعا ہے یہی سب سے اہم دعا ہے۔ اس دعا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم، جو تیرا آخری نبی ہوگا اسے تو میری اولاد میں بنا دے، اسے تو میری اولاد میں کر دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ان میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، وَيُزَکِّیہم، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، خوب پاکیزہ فرما دے۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد تھی کہ اے پاک پروردگار عالم، وہ جو آخری نبی تیرے آنے والے ہیں ان کو تو میری اولاد میں بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، یعنی اسی وقت یہ بات طے تھی کہ میں خاتم النبیین ہوں، تمام نبیوں میں سب سے آخر میں میری تشریف آوری ہوگی، میں اس دنیا میں جاؤں گا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، صحابہ اکرام سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، میں دعائے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کئی سو سال پہلے، ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں بارہا یہ بات بتاتا ہوں کہ پھر اس کے بعد آپ کے اولاد میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل آئے، اور حضرت اسحاق کے اولاد میں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے نا، وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، کئی ہزار انبیاء کرام، مطلب ایک لمبا عرصہ چلا ہے حضرت ابراہیم کے بعد، کئی ہزار سال جو ہے گزرے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں
دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا۔ اچھا، اس میں جو آیت کا ایک حصہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو خوب پاکیزہ فرما دیں۔ آپ اس آیت پر، اس آیت مبارکہ کے اس حصے پر غور کیجئے۔ ایک تو ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور پھر آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کا علم لوگوں میں تقسیم فرمایا، لوگوں کو پڑھایا، معلم آپ بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھائے۔ تو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی سکھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کبھی کسی نے لکھا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے لکھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر بتاتی ہے کہ جو ہے کئی خطوط حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف روانہ فرمائے تھے، بلکہ ایک جگہ پر یہ جو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ ایک دو مہینے پہلے ہی ایک دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا نے جو ہے یہ معنی بیان کیا تھا حضور کے امی ہونے کا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ امی کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے روایتی انداز میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے علم عطا کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نبی اپنے دور میں وہ کسی کے پاس جا کر جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر زانوی ادب جو ہے طے نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس امت میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، اور حضور تو جو ہے تمام نبیوں کے نبی ہیں، تو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اب رہی بات یہ کہ کیا آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، اس کے تعلق سے کئی ایک واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ جب حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہوا، تو اس وقت غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ معاہدہ نامہ تیار کیا تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ، ان کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان یہ امور طے پائے۔ تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ تو تمہارے ہوں گے لیکن ہم تو ان کو رسول نہیں مانتے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ ایک کام کرو، وہاں رسول اللہ نکال کر ابن عبداللہ لکھ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی نے پورے ادب کے ساتھ انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ میں اس چیز کو نہیں مٹا سکتا، رسول اللہ کو میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ تو خود حضور، روایت میں آتا ہے کہ اس وقت خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط لیا، اور خط لینے کے بعد جو ہے آپ نے وہاں سے تھوڑا سا اس کو ہٹایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہاں سے خود محمد ابن عبداللہ لکھا، کیونکہ اس وقت حکمت یہ تھی کہ کئی ایک ساری چیزیں جو صحابہ کرام جو ہے ان کے علم میں نہیں تھی کہ مطلب کیوں ہم ان ساری چیزوں کو مان رہے ہیں، لیکن حضور آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے، جلد ہی ایک وقت آنے والا ہے، اور اس سے جو ہے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے، اور بعد میں پھر لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ سب شرائط حضور نے کیوں مانے تھے، اس لیے کہ اس کے صرف 2 سال یا 3 سال کے اندر پھر مکہ المکرمہ پورا فتح ہو گیا، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ مکہ آنے کی جو پابندی تھی وہ جب فتح ہو گیا تو پوری کی طرح اڑ گئی۔ تو اس وقت وقتی طور پر آپ نے جو ہے کئی شرائط کفار کے ساتھ آپ نے مانے تھے، یہ اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے اصرار کیا کہ ہم رسول اللہ، آپ ان کے مطلب مسلمان تو مانتے ہوں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن ہم نہیں مانتے، لہٰذا اس میں جو ہے رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے، تو حضور نے کہا کہ اچھا چلو اسے بھی مان لیتا ہوں، تو وہاں پر محمد بن عبداللہ، تو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں پر وہ چیز جو ہے لکھی تھی۔ تو یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ اپنی جہالت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.